अंबर गाँव से शहर आई तो काफ़ी दिनों तक रोती रही, क्योंकि इसको गाँव का माहौल और वो लोग बहुत याद आते थे। गाँव की फ़िज़ा में मोहब्बत रची बसी हुई थी और जहाँ इसके बचपन के सुनहरे दिन गुज़रे थे। लेकिन फिर मुझसे दोस्ती के बाद रफ़्ता-रफ़्ता उसका दिल बहलने लगा। वक़्त गुज़रता गया। हम दोनों 10वीं जमात में आ गए। तभी एक रोज़ पता चला कि अंबर के गाँव वाले पड़ोसी यहाँ इसके पड़ोस में आ बसे हैं, जिनकी याद ने काफ़ी अरसा तक इसके दिल का घेराव किए रखा था। ये बात मुझे अंबर ने काफ़ी दिनों बाद बताई कि तैमूर के घर वाले उनके पड़ोस में आए हैं, लेकिन वो तैमूर से कतराने लगी थी, क्योंकि दोनों अब बड़े हो गए थे। तैमूर ने तो खूब ही कद काट निकाला था। वो अब नाजुक सा लड़का नहीं रहा था, जो बचपन में इसके साथ खेला करता था। एक दिन मैं लाइब्रेरी में बैठी पढ़ रही थी कि वो घबराई हुई आ गई और मुझे अपने साथ चलने के लिए कहा। मैंने समझाया कि इस तरह स्कूल से कहीं जाना ठीक नहीं। हम छुट्टी के बाद पहले घर जाएंगे और अम्मी को बताकर फिर कहीं जाएंगे। तब वो मुझको परेशान छोड़कर वापस चली गई, लेकिन इसने मुझको कुछ न बताया। छुट्टी के बाद मैं अंबर के घर गई और परेशानी की वजह पूछी। उसने बताया कि तैमूर के बड़े भाई की शादी है। तभी तैमूर ने इससे कहा कि दुल्हन भाभी के लिए चूड़ियां लेनी है। हम बाजार जा रहे हैं, तुम भी चलो। बस इतनी सी बात थी जिस वजह से वो परेशान थी कि जाए या ना जाए। चाहती थी कि मैं भी इसके साथ चलूं। तैमूर की दो बहनें भी साथ जा रही थी। मैंने जाने से मना कर दिया, लिहाजा शाम को वो भी इनके हमरा ना गई। ताहम इसको बाजार ना जाने का कलंक था। तभी मुझसे खफा थी। कहती थी कि रबिया, अगर तुम चलती तो मैं भी चली जाती। मैंने कहा कि चलो, अच्छा हुआ कि तुम इनकी शादी की खरीदारी में उनके साथ खवार ना हो। आखिर तुम दुल्हन की लगती क्या हो? तैमूर महज तुम्हारे पड़ोसी ही तो हैं। उसने मुझको अपने दिल लगावटों के बारे में नहीं बताया। बस चुपकी हो रही, मगर मैंने महसूस कर लिया कि उसको इन लोगों के साथ ना जा सकने का अफसोस था। तैमूर के भाई की शादी हो गई, दुल्हन घर आ गई। शादी के हंगामे में तैमूर ने अंबर से बात करने की काफी कोशिश की। जब अंबर ने खातिर ख्वाह जवाब ना दिया, तो इसने झुंझला कर कहा, मुझे खबर ना थी तुम बड़ी होकर इतनी बदल जाओगी, बुज़दिल कहेगी। हम बचपन के साथी हैं और अब तुम हद दर्जा मगरूर हो गई हो। अंबर को बुरा लगा, बोली, मैं बुज़दिल नहीं, आखिर तुम चाहते क्या हो? तुम अगर बुज़दिल नहीं हो तो फिर मुझसे बात करो। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। यहाँ लोगों की वजह से कतरा रही हो। चलो कल आसिफ के घर आ जाना, मैं वहाँ तुम्हारा इंतजार करूंगा। मुझसे मशवरा किया। मैंने कहा कि जब तुम लोग गांव से यहाँ आए थे, याद है कितना तैमूर और इसकी अम्मी को याद करके रोया करती थी। यकीनन इन लोगों ने तुमको बहुत प्यार दिया होगा कि तुम इन्हें भुला ना पाती थी। अब वही लोग जब तुम्हारे पड़ोस में आ बसे हैं, तो इनसे बात करने से क्यों दूर भागती हो? आखिर आसिफ के घर जाकर बात करने में क्या हर्ज है? हम वहां जाते ही रहते हैं। हाँ, ठीक कहती हो। मैं तैमूर को मजा चखाऊंगी। उसने मुझे बुज़दिल कहा है। आखिर वो खुद को समझता क्या है? एक सीधी सी बात के बारे में उसने अजीब गुफ्तगू की, तो मैं इसके ज़हन की बाजीगिरी पर हैरान रह गई। आसिफ भी हमारे पड़ोस में रहता था और तैमूर का दोस्त भी था। हमारे वालिदैन का इसके घर आना जाना था। अंबर का इरादा था कि वो तैमूर की खबर ले लेगी, इसको खरी खरी सुना देगी कि क्यों बुज़दिल और मगरूर कहा था। लेकिन हम जब आसिफ के घर गए, तब तैमूर ने इसके साथ इस कदर नरमी से बात की कि अंबर का दिल मोम हो गया। ये मेरी तैमूर के साथ पहली रूबरू मुलाकात थी। मैंने तैमूर को एक अच्छा और सुलझा हुआ इंसान पाया। इसने पहली बार ही मुझको बहन कहकर मुखातिब किया, तो मैंने भी इसको भाई बना लिया। इसके बाद जब भी अंबर और मैं आसिफ की बहनों से मिलने जाते, इत्तेफाक से उसी वक्त तैमूर भी वहां आसिफ से मिलने आ निकलता। वो फौरन मुझसे सलाम दुआ करता और जब मैं आसिफ की अम्मी और बहनों से बात करती, तो तैमूर अंबर से बातें करने लगता। आसिफ की अम्मी सीधी सादी खातून थी, समझती थी कि आसिफ और हम सब चूंकि एक ही कॉलेज में पढ़ते हैं, इसी वजह से नोट्स वगैरह के सिलसिले में इनके वहां इकट्ठे हो जाते हैं। वो हमें बेटियों की तरह प्यार करती थी। अंबर जाती या ना जाती, मैं उनसे मिलने जरूर जाती। इनकी बेटियां हॉस्टल चली जाती, वो अकेली हो जाती, तो इनको कभी चाय बना देती, कभी इनके कमरे की सफाई कर देती। वो मेरी खिदमत गुजारी से खुश होती।
کچھ بیمار رہتی تھی اور میں ان کے سارے کام بے لوث ہو کر کرتی تھی۔ ان کی خدمت میں مزہ آتا تھا، وہ مجھے دعائیں دیتی۔ جانے کب پھر ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ ان کی بہو کو مجھ جیسا ہونا چاہیے۔ ایک دن یہی بات انہوں نے آصف کے کان میں کہی اور اس نے مجھے نظر بھر کر دیکھا تو میں اس کی نظروں کا مطلب سمجھ گئی۔ اس سے پہلے تو میرے ذہن میں خیال تک نہیں آیا تھا کہ میں آصف کے بارے میں سوچوں گی یا وہ مجھ کو اپنانے کے نظریے سے دیکھے گا۔ آنٹی نے اس کے بعد مجھ کو نہ گنوانے کی جیسے قسم کھا لی ہو۔ وہ کہتی تھی کہ اس گھر کو تیری جیسی ہمدرد، سنجیدہ، سمجھدار اور سگھر لڑکی کی ضرورت ہے، اور مجھ کو بھی تجھ سی بیٹی کی تلاش ہے۔ اگر تجھ کو میرا بیٹا برا نہیں لگتا تو میں آج کل میں جا کر تیرے والدین سے تم کو مانگ لوں گی۔ آنٹی کی ان باتوں نے میرے دل میں آصف کی چاہ کو جنم دیا۔ وہ واقعی مجھ کو اچھا لگنے لگا، لیکن میرے اور اس کے درمیان اس کی امی تھی جس کی وجہ سے ہمیں سہارا تھا۔ تبھی میں نے تحمل کی دیوار کو نہیں گرایا۔ میں نے آنٹی سے کہہ دیا کہ اگر میں آپ کو پسند ہوں تو آپ لوگ بھی مجھے پسند ہیں۔ آپ میرا رشتہ چاہتی ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں۔ ہماری کہانی کے برعکس تیمور اور امبر واحد واحد جا کر ملنے لگے تھے۔ یہ بات انہوں نے مجھ سے بھی چھپائے رکھی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میں ان کو منع کروں گی۔ امبر کو یہ بھی ڈر تھا کہ کہیں ان کی باہر کی ملاقاتوں کا راز میں اس کی امی پر نہ فاش کر دوں۔ خدا کی کرنی کے ایک روز امبر کے والد نے ان دونوں کو اکٹھے ایک تفریح پارک سے نکلتے دیکھ لیا۔ ان کو یہ بات بہت ناگوار گزری۔ وہ تیمور کو ایک اچھا انسان سمجھتے تھے۔ اگر اس کی امی سیدھے طریقے سے رشتہ مانگتی، مجھے یقین ہے کہ وہ ہرگز انکار نہ کرتے، کیونکہ وہ تیمور سے بہت پیار کرتے تھے۔ برسوں سے ان کے گھرانے ایک دوسرے کے قریب تھے۔ انکل جب گھر آئے وہ امبر پر غصہ ہوئے۔ تبھی ان کے لڑکوں نے بھی یہ بات سن لی۔ ان کا جوان خون کھول گیا۔ بولے کہ ہم کو تیمور سے ایسی امید نہ تھی، ہم تو اس کو اپنے بھائی جیسا درجہ دیتے تھے، اس نے ہماری بہن کے ساتھ غلط راستہ اختیار کر لیا، اب ہم اس کو اس کی دغا بازی کا مزہ چکھاتے ہیں۔ وہ گویا اس کی صفا ہستی سے مٹانے کو گھر سے نکل پڑے۔ بڑی مشکل سے بڑوں نے ان کو قابو کیا۔ امبر پر سخت پابندی لگ گئی کہ اب وہ گھر سے نہیں نکل سکتی تھی۔ اس صورتحال میں اور وہ سخت پریشان ہو گئی۔ میں تو گھر سے نکل سکتی تھی مگر وہ نہیں۔ میں آصف کے گھر جا سکتی تھی مگر امبر اس کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ اب امبر کے والدین کو اسے جلد سے جلد بیانے کی فکر ہو گئی۔ کافی عرصے سے اس کی پھوپھی اپنے بیٹے برہان کے لیے رشتہ مانگ رہی تھی، لیکن انکل اور آنٹی کو لڑکا ٹھیک نہ لگا، وہ انکاری تھے۔ اب جو پھوپھی نے پھر سے آ کر منت سماجت کی تو انکل نے ہاں کہہ دی۔ جب تیمور نے سنا کہ امبر کی شادی برہان سے ہو رہی ہے، اس کی تو جیسے روح فنا ہو گئی ہو۔ اس سے کسی کے ساتھ بات بھی نہ ہوتی تھی۔ میں اور آصف تسلی دیتے تو وہ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگتا۔ اس نے بتایا کہ صرف امبر کی خاطر اس نے اپنے والدین کو مجبور کیا کہ شہر چل کر آباد ہوں۔ ان سے زمین بکوائی اور شہر یہ مکان خریدا جو اتفاق سے ان دنوں برائے فروخت تھا اور امبر کے والد کے پڑوس میں تھا۔ تیمور کی ماں باپ نے بھی بیٹے کی خاطر قربانی دے دی تھی، مگر بیٹے کی جلد بازی کی وجہ سے سارا کھیل بگڑ گیا، ورنہ وہ تو شہر اسی وجہ سے آ بسے تھے کہ امبر کا رشتہ تیمور کے لیے لیں گے، مگر اب امبر کے بھائی جذبات میں آ کر دشمنی پر اترے ہوئے تھے اور وہ سب کچھ کرتے پھر رہے تھے جس کا کبھی کسی نے سوچا بھی نہ تھا۔ میرے والد نے بھی ان لڑکوں کو سمجھایا کہ تمہارا ان لوگوں کا برسوں کا ساتھ رہا ہے اور پرانے پڑوسی ہیں، تم لوگوں کو ایسی باتیں زیب نہیں دیتی، بزرگوں کی دوستی کو برباد مت کرو، مگر وہ نہ مانے، بڑھ چڑھ کر بولے کہ ہم بے غیرت نہیں کہ جو شخص ہماری بہن سے چوری چھپے پینگے بڑھائے ہم اس کو گھر کا داماد بنا لیں۔ جو بھی ہوا اچھا نہ ہوا، امبر پر تو قیامت گزر گئی، لیکن تقدیر بھی کبھی کبھی بہت شفاق مذاق کر گزرتی ہے، تو یہ مذاق ان دونوں کے ساتھ بھی تقدیر نے کیا۔ اس نے ان دونوں کو جدا کر دیا اور امبر کی شادی برہان سے ہو گئی۔ تیمور کی یہ چاہت آج کل کی نہ تھی، دونوں کا پرانا ساتھ تھا۔ وہ اتنا بیمار پڑا کہ میں اور آصف اس کی حالت دیکھ کر خوفزدہ ہو گئے۔ اس کی دعائیں تو رنگ نہ لائی، لیکن اللہ نے ہم پر کرم کیا۔ آصف کی والدہ نے رشتہ مانگا اور میرے والدین نے منظور کر لیا۔ یوں ہماری شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ آصف کیونکہ اچھی شہرت کا مالک تھا، ماں باپ کا اکلوتا اور صاحب جائیداد تھا، اس کے والد بھی خوشحال بزنس مین تھے۔ آصف نے کامرس میں فرسٹ پوزیشن لی تھی،
اس کا مستقبل شاندار تھا۔ میرے والدین نے اس کو دماغ بنانے میں ذرا سوچ بچار سے کام نہ لیا اور باقی کا معاملہ قسمت پر چھوڑ کر اس سے میری شادی کر دی۔ میں آصف کو پا کر بہت خوش تھی، لیکن امبر اپنی شادی سے خوش نہ تھی۔ وہ میکے آتی تو اس کے چہرے گلاب نہیں کھلتے تھے، بلکہ وہ تو سرسوں کا پھول ہو گئی تھی، جس کا مطلب تھا کہ اس کی خوشی کا سودا گھر والوں کی ضد کی وجہ سے خسارے کا ثابت ہوا تھا۔ تیمور بہت رنجیدہ رہتا تھا۔ اس کی ہزار دعاؤں کے باوجود امبر اس کو نہ مل سکی، جس کی خاطر اس نے ماں باپ سے گاؤں کا گھر زمین سب کچھ بکوایا تھا اور شہر آبسیرا کیا تھا۔ کچھ ماہ بعد امبر شوہر کے ہمراہ کینیڈا چلی گئی اور وقت کے ساتھ ساتھ بالآخر تیمور کو بھی صبر آنے لگا اور وہ سنبھل گیا۔ ادھر میرے سسر کے کاروبار کو روز بروز ترقی ملی اور میں قسمت کی دنی کہلائی۔ وہ کہتے ہیں کہ ہماری بہو کی قسمت ہمارے لیے زیادہ دھن لائی ہے۔ آصف کہتے ہیں ربیہ تم نے مجھ کو سکون دیا تو میں نے بھی کاروبار میں یکسوئی سے کام کیا ہے۔ اس کا ثمر ہے کہ آج ہم بین الاقوامی طور پر اپنے کاروبار کے حوالے سے پہچانے جاتے ہیں۔ میں سوچتی ہوں کچھ معاملات ہمارے اپنے عمل سے بنتے اور بگڑتے ہیں، لیکن کچھ معاملات واقعی تقدیر اور قسمت سے بھی وابستہ ہوتے ہیں۔ تیمور بھائی بھی بہت خوشحال ہیں، مگر انہوں نے شادی نہیں کی۔ ان کا گھر اب تک سونا سونا ہے، جبکہ ہمارا گھر بچوں کی چہکاروں سے مہکتا ہے۔ میں اور آصف جب ان کو شادی کا مشورہ دیتے ہیں، جواب ملتا ہے جس روز امبر میرے دل سے اتر جائے گی اس روز شادی کر لوں گا۔ ادھر امبر بھی وقت سے پہلے عمر رسیدہ لگتی ہے۔ وہ مسکراتی تو ہے مگر دل سے نہیں۔ اس کا شوہر شروع میں تو اس کا دیوانہ تھا، وقت کے ساتھ ساتھ وہ بھی اس سے سرد مہر ہوتا گیا۔ شادی کے بعد وہ 2 بار پاکستان آئی اور ہر بار مجھ سے یہی کہا کہ تیمور کو مجبور کرو کہ وہ شادی کر لے۔ اس کے تنہا رہنے سے مجھ کو زیادہ دکھ محسوس ہوتا ہے، مگر اس نے کبھی تیمور بھائی سے ملنے کی خواہش کا اظہار نہیں کیا، کبھی اپنے گھر کے تقدس کو مجروح کرنے کے بارے میں نہیں سوچا۔ سچ امبر ایک پاکیزہ خیال کی اچھی لڑکی تھی اور ایسے ہی تیمور بھائی بھی ہیں، لیکن یہ اپنا نصیب، کسی کو خوشیاں ملتی ہیں اور کسی کو غم ملتے ہیں۔